اور جب بات حضرت علی کی آئی، آپ نے سن لی حدیث، حضور نے فرمایا ہے کہ علی کی محبت ایمان ہے، علی کا بغض ہی تو نفاق ہے۔ اب آپ کی کیفیت بدل جائے گی، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جب بھی مولا علی کا نام آئے میں نے اپنا دل دیکھنا ہے کہ وہ حضرت علی کی محبت میں دھڑکتا ہے کہ نہیں دھڑکتا۔ علم ہی آپ کو اچھے برے کا شعور دیتا ہے، علم ہی آپ میں ادب پیدا کرتا ہے، علم کی وجہ سے بندے میں چاشنی آتی ہے۔ کچھ لوگوں کو علم گمراہ بھی کرتا ہے، لیکن وہ ظاہر ہے کہ نیتوں کا، ارادوں کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ وہ انسان جب کسی چیز کا حصول کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کا کیا معیار ہے، اس کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا باہر کھڑے تھے گلی میں، تو صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمانے لگے تم باہر گھوم رہے ہو اور وہاں نبیوں کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، نبی کریم کی وراثت بانٹ رہی ہے مسجد میں، توجہ ہے میری بات پہ؟ نہیں، آپ نے توجہ نہیں کی۔ نہیں، جنہوں نے نہیں کی انہوں نے ابھی بھی موبائل پر ہی کی ہے، میری طرف نہیں کی۔ آپ پھر غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ چلیں، آپ کو اگر پتہ چل جائے، بڑی بڑی کمال ہوتی ہے غوث پاک کے نام کی نیاز۔ اگر پتہ چل جائے کہ آج نیاز بٹ رہی ہے غوث پاک کی تو پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے؟ وہ پہنچنا چاہیے، نہ ڈرو، پہنچنا چاہیے۔ لنگر جو غوث پاک کا ہے، ان کے نام کے سالے ثواب کا لنگر، پہنچنے کوئی حرج نہیں۔ تو نیاز بٹتی ہے تو بندہ پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا؟ تو چلیں خیر، آپ نہیں بول رہے کہ کہیں آپ کو کوئی پینڈو نہ کہہ دے، مجھے کہہ لو آپ پینڈو۔ پتہ چل جاتا تھا نا کہ پڑوسی ٹافیاں بانٹ رہے ہیں تو ہم تو پہنچ جاتے تھے، لیتے تھے، چچا ہمیں بھی دو بھائی، کیونکہ آپ بانٹ رہے ہیں۔ کوئی چیز جب بٹتی ہے تو بندہ شوق سے جاتا ہے۔ تو گلی میں آ کے حضرت ابو ہریرہ دعوت دے رہے ہیں، جاؤ مسجد میں جا کے وراثت بٹ رہی ہے، لے لو۔ تو صحابہ دوڑ کے مسجد میں گئے، واپس آ کے کہنے لگے کون سی وراثت؟ تو نے کہا تم نے دیکھا نہیں ایک بندہ کھڑا ہو کے رسول پاک کی حدیثیں بیان کر رہا ہے؟ تو سنو نا میرے نبی کی حدیث، وہ قرآن مجید کی آیات کی تفسیر کر رہا ہے تو وہ سنو نا۔ یہی تو وراثت ہے انبیاء کی۔ انبیاء کی وراثت مال و دولت نہیں ہوتا ہے، علم اور ہدایت اور نور ہوتا ہے۔ اس وراثت کو لو، اسے قبول کرو، اس سے اپنے حصے کا سبق حاصل کرو۔ ہم نے اول تو دین کا علم سیکھا نہیں۔ میں بڑے درد سے کہتا ہوں، اگر ہمیں مسائل کا پتہ ہو تو بڑے بڑے مسئلے صحیح ہو جائیں، بڑے بڑے۔ اگر اتنا ہی پتہ چل جائے نا 3 طلاقیں اکٹھی دینی نہیں چاہیے، اور اگر دے دی جائیں تو ہو تو جاتی ہیں، دینی نہیں چاہیے۔ اگر جس بچے کی 1.5 مہینہ پہلے شیروانی بننے دی تھی نا، 1.5 مہینہ پہلے شادی سے شیروانی بننے دی، 6 ماہ پہلے بچی کا فرنیچر بننے دیا تھا، اگر ان کو آدھا گھنٹہ لا کے پہلے میاں بیوی کے حقوق بھی سکھائے جاتے نا، اور حضور علیہ السلام نے جو دین کے پہلو ان کے لیے بیان کیے ہیں وہ ان کو بتائے جاتے، تو گھر لکڑیوں سے آباد تو نہیں نہ ہوتا، گھر کپڑوں سے آباد تو نہیں نہ ہوتا، اور میرے بھائی گھر ٹائلوں سے آباد تو نہیں نہ ہوتا، گھر تو ایک دوسرے سے پیار کرنے سے آباد ہوتا ہے، احترام کرنے سے آباد ہوتا ہے۔ تو دین کا علم حاصل کریں۔ ہمارا جو دین ہے نا، یہ پڑھنے لکھنے کی بات کرتا ہے۔ پہلی وحی کیا ہے؟ اقرا، پڑھو، پڑھنا شروع کرو، اور ماں کی گود سے لے کر پڑھنا شروع کرو۔ ہر لمحہ سیکھو، ہر گھڑی سیکھو، ہر وقت سیکھو، اپنے علم میں اضافہ کرو، آگے بڑھو۔ میں تو ان لوگوں کو جانتا ہوں، بڑے بڑے مشائخ تھے، لیکن وہ سیکھتے تھے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تقریر کرتے تھے، ہماری تقریریں تو اب اس طرح کرتے ہیں لوگ کہ وہ بس ٹھیک ہے، لطف کے لیے لوگ تقریریں سنتے ہیں، لیکن 300 طالب علم اور علماء اور طلباء 300 کاغذ قلم لے کے آتے تھے غوث پاک کی محفل میں، اور جب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیات کی، احادیث کی تشریح کرتے، شرح بیان کرتے تو اسے لکھتے، کہتے یہ ہمارے کام آئے، آپ سیکھیں علم کو۔ اور علم بندہ سیکھتا رہے، سکھاتا رہے، تو ایک وقت آتا ہے بندہ کہیں پہنچ ہی جاتا ہے۔ وہ تھوڑا تھوڑا کر کے نا، اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے علم سیکھنے کے ذرائع بیان کیے۔ ایک تو باقاعدہ مدرسے میں داخل ہو کے بندہ علم سیکھتا ہے نا،
تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صحبت علماء سے بھی علم آتا ہے، صحبت علماء سے بھی۔ آپ علماء کے پاس بیٹھیں، جائیں، ان سے آپ بات پوچھیں، سوال کریں، جواب ملے۔ تو ایک تو دین کا علم حاصل کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد شریف میں تشریف لائے تو حضور نے دیکھا کہ ایک طرف کچھ لوگ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور ایک طرف کچھ لوگ دین پڑھا رہے ہیں۔ حضور دونوں جماعتوں کے، دونوں محافل کے، دونوں حلقوں کے بیچ کھڑے ہو گئے۔ فرمایا دونوں ہی خیر والے ہیں، ذکر کرنے والے بھی خیر والے ہیں اور علم کی بات کرنے والے بھی خیر والے ہیں، پر ان کے بیچ کھڑے ہو کے میرے کریم محبوب فرمانے لگے لوگوں مجھے رب نے استاد بنا کے بھیجا ہے۔ لہذا یہ لفظ کہتے کہتے حضور اس حلقے میں بیٹھ گئے جہاں دین کی باتیں ہو رہی تھیں، جہاں دین پڑھایا جا رہا تھا، اس طرف حضور نے توجہ کی۔ دین آپ پڑھیں گے تو شوق سے، پہلے تو ہمارے ہاں شوق ہی نہیں سرے سے، چلیں آپ نے کون سا مجھ سے ناراض ہونا ہے۔ اب ہمارے جو طلباء ہیں اور میری طرح کے جو خیر سے علماء کہلانے والے ہیں، اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا، وہ بھی کتاب چھوڑ گئے۔ موبائل ہاتھ سے ادھر ہوگا تو کتاب آئے گی نا، اگر وہ جان ہی نہیں چھوڑے گا تو کتاب کیسے آئے گی؟ کتاب سے تعلق ختم ہو گیا۔ کتاب بہرحال بندے کا سینہ کھولتی ہے، کتاب بہرحال۔ میں کچھ دن پہلے ایک دکان پہ میں نے کہا ان سے کہ یار وہ ایک بخاری کی شرح نہیں آئی ہے تو مجھے بھیج دو، تو کہنے لگے پیر صاحب اجے پرسوں چھپی ہے، تسی واحد بندے ہو جنہاں دا ٹیلی فون آ گیا ہے، ورنہ دے سانو یہ آندے نے پی ڈی ایف تے گل چھڑو۔ تو میں نے کہا یار یہ پی ڈی ایف کا تو میرا وہ تعلق ہی نہیں ہے، مجھے تو اصل کتاب اگر آپ کے پاس ہے۔ وہ بھائی اپنا نا علم کے ساتھ شغف، شعور۔ مفتی اعظم حضرت استاذ الاکابر حضرت سید ابو البرکات شاہ صاحب سید احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ، وہ بڑوں کے استاد تھے، استاد نہیں کیا کہہ رہا ہوں، بڑوں کے، حضرت مولانا نور اللہ صاحب بصیر پوری کے استاد، بڑوں کے استاد تھے سید صاحب۔ سید ابو البرکات شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آخری عمر میں جب نکاہت آ گئی تھی نا، کمزوری آ گئی تھی، پڑھا نہیں جاتا تھا، تو ایک بندے کو قریب بٹھا کے نا مدارج النبوت دے کے اسے کہتے تھے یار مجھے کتاب سنا۔ اپنا شوق علم کے ساتھ لگائیں، آپ ذوق بنائیں، چھوٹی سی بات سیکھیں، پڑھیں، لکھیں، اس پر عمل کریں، اور اپنے بچوں کے اندر علم کا شوق۔ جس کا کوئی ایک بیٹا ہے، وہ بچہ ہے، وہ بھی میری طرف توجہ کرے، جس کے 5 ہیں وہ بھی دیکھے، خدا را ادھر دیکھنا۔ یہ موبائل نے، یہ نیٹ نے ہمارے بچوں سے علم کا شوق چھین لیا۔ آنے والی نسل کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دوبارہ سے ادھر کی طرف جائے جو رستہ جہالت کی طرف جاتا ہے۔ ان کے اندر علم کا شعور بیدار کرنا بڑا ضروری ہو گیا۔ پتہ نہیں چائنا کی میں بات کل پرسوں پڑھ رہا تھا کہ کہاں کی، انہوں نے پابندی لگا دی ہے، اپنے ملک میں قانون شاید بنا دیا ہے کہ کوئی بچہ بھی پورے ہفتے میں 3 گھنٹے سے زیادہ گیمیں نہیں کھیل سکتا موبائل۔ قانون بنا دیا، اگر زیادہ کھیلے گا تو باپ کو جرمانہ ہوگا۔ میں کسی ملک کا پڑھ رہا تھا ابھی تصدیق